ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ایک امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات سناتا، انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے جس نعمت کی خواہش کی تھی وہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کی صورت میں انسانیت کو عطا فرمائی۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت کسی اور کو نہیں، اپنا دل، جان، مال و دولت اور محبت نثار کرنے والی سیدہ خدیجہ کو ملی ہے۔ رسول اللہ کے کردار کی عظمت سیدہ کے سامنے ہے، دنیا داری اور معاملات آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ رسول اللہ کا سلوک، یتیموں کی مدد، لوگوں کے درمیان طرز عمل اور تنہائی سیدہ کے سامنے ہے۔ اس بات پر تمام مسلمان اور تاریخ دان متفق ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے پہلے کوئی مرد یا عورت رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ رسالت کی ذمہ داریاں نبھانے میں رسول اللہ کی مدد کرتی اور مشکل لمحات میں حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں۔ اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ کے ذریعے ہی رسول اللہ کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ جب مکے کے لوگ رسول اللہ کو جھٹلاتے اور تلخ کلامی کرتے ہیں تو گھر آنے پر سیدہ ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والی شریک حیات ہی رسول اللہ کا حوصلہ بڑھا سکتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے اور حوصلہ بڑھانے کا صلہ اللہ کریم نے یوں دیا ہے کہ جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سیدہ خدیجہ کو سلام پہنچائیے، وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آ رہی ہیں، انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے محل بنایا ہے جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ کوئی کوفت۔ رسول اللہ نے جب سیدہ خدیجہ کو اللہ کریم کا پیغام پہنچایا تو سیدہ نے کہا، اللہ کریم سلام ہے اور ساری سلامتی اسی سے ہے، جبرائیل پر سلام ہو، اللہ کے رسول پر سلام ہو، آپ پر اللہ کریم کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں، رسول اللہ جب بھی گھر سے باہر جانے لگتے تو خدیجہ کا ذکر کرتے اور ان کی تعریف کرتے۔ ایک دن اسی طرح رسول اللہ گھر سے باہر جانے لگے تو خدیجہ کی تعریف کی۔ یہ بات سیدہ خدیجہ کی وفات کے کئی سال بعد کی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت رشک آیا تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ابھی تک اس قریشی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے آپ کو ان سے زیادہ خوبصورت اور جوان بیوی عطا کی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، خدا کی قسم، ہرگز نہیں، اللہ کریم نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اس وقت اپنا مال مجھے دیا جب لوگوں نے مجھے اس سے محروم کیا۔ اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا کی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں خدیجہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گی۔ ابی طالب کی مالی حالت اور اولاد کا ذکر ہم اپنے عنوان ایک اعلیٰ گھرانے میں کر چکے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے وقت علی کی عمر 10 برس ہے۔ علی کی تربیت رسول اللہ کے گھر پر ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی چچی
فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں، جب ہمارے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو محمد نے اس کا نام علی رکھا۔ محمد نے علی کے منہ میں اپنی زبان دی جسے علی چوستا رہا۔ ایک دن رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ کو نماز ادا کرتے دیکھا تو علی نے پوچھا، آپ لوگ ابھی کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ نے بتایا، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے پرے رہو۔ علی نے کہا، یہ بات میں نے اس سے پہلے نہیں سنی، جب تک میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ نے کہا، علی، اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو کسی اور پر ظاہر مت کرنا۔ علی نے رات سوچ بچار میں گزاری ہے۔ اللہ کریم نے علی کو صحیح اور غلط کا شعور عطا فرمایا۔ صبح علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے ہیں۔ علی نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اس بات کو سب سے چھپایا ہوا ہے۔ علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علی رسول اللہ پر ایمان لائے تو ان کی عمر 11 سال تھی۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق علی کی عمر 8 برس سے 11 سال کے درمیان تھی۔ بعد کے دنوں میں رسول اللہ اور علی نماز ادا کر رہے تھے کہ ابی طالب کا ادھر سے گزر ہوا۔ ابی طالب نے ان دونوں کو عبادت کرتے دیکھا تو علی سے پوچھا، بیٹا، یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابی طالب نے کہا، بیٹا، محمد نے تمہیں نیکی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا اور مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑے رہنا۔ عبد الکعبہ رسول اللہ کے بچپن سے ہی ان کے دوست ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، صلاح مشورے روزانہ کی عادت ہے۔ کئی تجارتی سفر عبد الکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ کیے ہیں۔ ان کی عادات اور خیالات رسول اللہ کے بہت قریب ہیں۔ عبد الکعبہ بھی حنیف ہے۔ عبد الکعبہ نے رسول اللہ کی 40 سال کی زندگی بہت قریب سے دیکھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کی خوبیوں کے معترف ہیں۔ انہیں اپنے دوست سے بہتر کوئی اور شخص نظر ہی نہیں آتا۔ وہ رسول اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ وہ مکے کے امیر تاجروں میں سے ایک ہیں، نہایت سخی اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے عبد الکعبہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک چاند مکے میں اترا ہے اور اس کی روشنی تمام گھروں میں پھیل گئی ہے۔ اس چاند کا ایک ٹکڑا مکے کے ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور مکمل چاند بن گیا۔ وہ مکمل چاند عبد الکعبہ کی گود میں آ گیا ہے۔ عبد الکعبہ خود بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اہل کتاب کے کسی عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا ہے، وہ نبی جس کی آمد کا انتظار ہے، اس کے ظاہر ہونے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو تم اس کی پیروی کرو گے۔ اس کی پیروی کرنے سے تم سارے جہان سے زیادہ خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ عبد الکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزار کر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ انہیں رسول اللہ کے عالی مقام ہونے کا یقین ہے۔ شاید قدرت نے انہیں رسول اللہ کی دوستی اور مدد کے لیے چن لیا ہے۔ ورقہ بن نوفل اور دوسرے صاحبان علم نے آخری نبی کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں کی ہیں جو باقی لوگوں کے علاوہ عبد الکعبہ کے علم میں بھی ہیں۔ عبد الکعبہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہیں کہ حکیم کی کنیز ان کے پاس آئی اور حکیم سے کہنے لگی، آپ کی پھوپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد
اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی جیسے موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ عبد الکعبہ نے جب یہ سنا تو وہاں سے فوراً نکل کر سیدھے رسول اللہ کے پاس آ گئے ہیں۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل امین کے آنے اور وحی کے بارے میں انہیں بتایا ہے اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ عبد الکعبہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے عبد الکعبہ بن عثمان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا لقب عتیق ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ لقب انہیں رسول اللہ نے دیا۔ تاریخ آپ کو ابو بکر بن عثمان بن ابو قحافہ اور ابو بکر صدیق بتاتی ہے، جن کا زمانہ 573 تا 634 عیسوی جبکہ عمر 62 برس ہے۔ رسول اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری دی۔ ابو بکر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ایمان لاتے ہوئے ابو بکر کی عمر 38 سال ہے۔ ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے، نہ وہ جھجکا نہ کوئی بات کی۔ سیدہ خدیجہ کے بعد ایمان لانے والے کون ہیں؟ تاریخ دان اس بارے میں مختلف خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ بچوں میں علی بن ابی طالب اور جوان مردوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے۔ علی اور زید بن حارثہ کو بچپن میں رسول اللہ کا گھر نصیب ہوا ہے۔ زید کی عمر اس وقت 30 برس ہے۔ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں 15 سال گزر چکے ہیں۔ زید تو دل سے اپنے آقا پر جاں نثار کر چکے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اور علی کو رسول اللہ پر ایمان لاتے دیکھا تو انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹیاں اور ایمن بھی رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر رہتے ہیں۔ غلاموں میں بلال بن رباح سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، جن کا زمانہ 580 تا 640 عیسوی جبکہ عمر 61 برس ہے۔ اس وقت بلال عبداللہ بن جدعان کے غلام ہیں۔ تاریخ بلال کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت سعد کی عمر 17 برس ہے۔ سعد کا پورا نام سعد بن مالک بن احی بن عبد مناف ہے۔ ان کا تعلق بنی زہرہ سے ہے۔ رسول اللہ کی والدہ بی بی آمینہ سعد کے والد کی چچا زاد بہن ہے۔ سعد کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے 5ویں پشت پہلے کلاب بن مرہ پر جا کر ملتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ سعد نے ابو بکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ سعد اپنے آپ کو ثلاثۃ الاسلام یعنی تیسرا مسلمان کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے ساتھ لڑائی میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہیں جنہیں جنگ احد میں تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ نے کہا، میرے ماں باپ سعد پر قربان۔ رسول اللہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہا کرتے تھے، سعد میرے ماموں ہیں، ہے کوئی میرے ماموں جیسا؟